حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار حضور مفتی اعظم ہند کے لکھے ہوئے آپ سبحان اللہ شریف ہو سبحان جائے. اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جست جو اللہ ہو 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 اللہ ہو. خاموش نہ رہیں، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھ کے اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا. مفتی اعظم دیکھیے کتنے بڑے معرفت والے فرماتے ہیں عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں گئے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں گئے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا. قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو. سچے موحد توحید بیان کرنے والے مفتی اعظم فرماتے ہیں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو. استوى علی العرش، قرآن شریف کی آیت ہے نا، اس کا جز ہے. اللہ نے وہابیوں کا ترجمہ سنیں گے پہلے. تھانوی نے ترجمہ کیا، تھانوی نے ترجمہ کیا استوى علی العرش کا کہ اللہ عرش پر بیٹھا. اعلیٰ حضرت کا سنو گے اور مچل کر بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرمائے وہ عرش پر، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں. فرماتے ہیں شعر میں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو، تو منظم اوپر نیچے آگے پیچھے کسی مکان میں عرش پر نانا فرماتے ہیں تو منظم مکان سے مبرز سو. اور فرماتے ہیں علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو. تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ ہے عفو. اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چہچرے ذکر حق کی ہے صبح و مساء اپنی اپنی چہرے اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چہرے اپنی اپنی صدا سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے تو اللہ 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 طائرانے جینا سبحان اللہ جنت کے پرندے طائرانے جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے گئے وہ خوشبو لو طائرانے جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے گئے وہ خوشبو لو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 بولو اللہ 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 سبحان اللہ باغ چمن یعنی گلشن جس میں پھول ہوتے ہیں صبح کی شبنم جب پاتے ہیں دیکھیے نقشہ دیکھیں سبحان اللہ مفتی اعظم فرماتے ہیں صبح دم کر کے شبنم سے غسل و وضو سبحان اللہ صبح دم کر کے شبنم سے غسل و وضو شاہدان چمن بستا صف روبرو شاہدان چمن بستا صف روبرو ورد کرتے تسبیح سبحان ہو آقا کی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں آقا نے ایک قبر سے گزر ہوا سرکار کا سرکار نے ایک جھاڑی اٹھائی اس پر لگا دی صحابہ نے پوچھا حضور یہ عمل کا اس پر عذاب ہو رہا تھا اس کی لگانے کی برکت سے اس سے عذاب دور ہو گیا جھاڑی دافع البلا ہے ہری پتیاں پھول پتے بلا دفع فرماتے بتائیے دنیا کی بلا بڑی ہے یا قبر کی کہاں کی قبر کی دنیا کی جھاڑیاں قبر کی بلائیں دور کر رہی ہے اور یہ بزرگان دین یہ نہیں کریں گے ہاں یہ وہابی ہے نا جو وہابی بھی ہے لہابی بھی ہے نا اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے جب ایک پتی قبر پر رکھ دی جائے تو وہ جو ہے قبر کا عذاب کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا جانتے ہو وہ پتی اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ پتی اللہ کا ذکر کرتی ہے دیکھیں مفتی اعظم ہند کا بڑا پیارا شعر سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ صبح دم کر کے شبنم سے غسل و وضو شاہدان چمن بستا صف روبرو ورد کرتے گئے صبح ورد کرتے گئے تسبیح سبحان ہو ورد کرتے گئے تسبیح سبحان ہو ولا غیر ولا غیر اللہ 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 لا تقنطوا اللہ
فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو، بدہو مولا میرے، بدہو مولا میرے، بدہو مولا میرے، مجھ کو کر دینے کو، بدہو مولا میرے، مجھ کو کر دینے کو، رختے اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے افو، تیری رحمت کی امید ہے اے افو، کہ گئے ارشاد قرآن لا تقنطو، اللہ 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 بابا سے بلند یار، اللہ 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 سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں لہو لہو یعنی خون، اور سبو بادل و برسات، مینا سبو بادل و برسات، آب جو لبے آب جو یعنی لب دریا کے کنارے، یعنی آب کوثر کے کنارے، یہاں مراد یہ ہے نا۔ بہت پیارا شعر ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں تو رد دیکھیں کتنا پیارا فرمایا حضور مفتی اعظم کہ ہم جام کوثر پی رہے ہیں، حور و غلمان جو ہے موجود ہیں ہے نا، اور ہم آب کوثر پی رہے ہیں، سلسبیل کے جام کے مزے لوٹ رہے ہیں ہے نا، اور ایک طرف یہ بھی کھڑے ہیں کنارے ہے نا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں داخل خلد فرمائے جو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہو اور حور و غلمان لبے آب جو، ہم ہو اور حور و غلمان لبے آب جو، اور جام طہور اور مینا سبو، اور جام طہور اور مینا سبو، دیکھے عادات رہ جائے پی کر لہو، اللہ 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 ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی پڑھیے پڑھیے دعا ہے دعا، اور شب بھی آنے والی بہت بڑی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، ایسا برسا پاگا دے جو خاشاک سب، ایسا برسا پاگا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل گھیرے چار سو، اللہ 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 اللہ، رحم فرما خدایا حرم پاک ہو، رحم فرما خدایا حرم پاک ہو، تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو، تو نے تقدیس بخشی ہے جس خاک کو، دفع فرما وہاں پر گے بے بات جو، دفع فرما وہاں پر گے بے بات جو، اور کی رات بجلی گھڑی، اور کی رات بجلی گھڑی، گہرے کی برعدو، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی حدیث پاک
پاک ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، ہے نا. اب اس حق کا ترجمہ میں نہیں کرتا، ہے نا، لیکن آپ سمجھ جائیں. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. سبحان اللہ. اور اس کی بڑی تفسیر ہے، یعنی خواب میں جس نے دیکھا تو گویا مجھی کو دیکھا. شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا کہ سائے میں بھی مماثلت ہوتی ہے نا. ہمارا اور آپ کا سایہ ایک جیسا نظر آتا ہے اگر دیکھیں تو. آقا کا سایہ بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ تو سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. اللہ کا سایہ حضور ہیں. آگے دلیل بھی دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت. ہاں، ایسا سایہ نہیں جو نظر آئے. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ، ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. نہ سائے کا سایہ ہوتا ہے اور نہ نور کا سایہ ہوتا ہے نا. تو اللہ کے حبیب فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب وہ سرکار ہمیں ایسے زیارت عطا فرما دیں، وہ بھی کرم کی بات ہے نا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو جاگتے ہوئے عطا فرما دی. جاگتی ہوئی حالت میں اعلیٰ حضرت نے حضور کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور حدیث پاک ہے کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. کون آیا ذہن میں؟ سبحان اللہ، ہے نا. جس کا جو ہے نا منبع ہے وہ وہیں پہنچتا ہے. تو کسی کی زبان پر آیا حضور تاج الشریعہ، کسی کی زبان پہ آیا حضور قائد ملت، ہے نا. اور جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا. تو ہم نے، ہماری آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے نا. ان بزرگوں کے، اچھا اس کی بھی بڑی تفسیر ہے، بہت لمبی تفصیل ہے اس کی بھی، کہ اللہ رب العزت کی یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. خدا کیسے یاد آئے گا؟ کیا آپ بھول چکے ہیں؟ یا کبھی دیکھا ہو جب تو یاد آئے؟ کبھی دیکھا ہو تب تو یاد آئے. کبھی خدا کو دیکھا ہے تو یاد کیسے آئے گا؟ حق چہرہ دیکھ کر زبان پر حق جاری ہو جائے، زبان پر فوراً آ جائے سبحان اللہ. وہ تاج الشریعہ جلسے میں تشریف لا رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے جیسے ہی ممبر پر تشریف لائے، نہ نظامت کرنے والے کو کہنا پڑا، نہ مقرر کو کہنا پڑا، نہ نعت خواں کو کہنا پڑا، نہ کسی کو، عوام نے برجستہ کہہ دیا سبحان اللہ. خدا یاد آیا کہ نہیں آیا؟ یاد آیا نا. سبحان اللہ. مفتی اعظم فرماتے ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. نور کی تیرے ہیں ایک جھلک خوب رو، اچھے چہرے والے. نور کی تیرے ہیں ایک جھلک خوب رو، دیکھے نوری تو کیوں کرنا یاد آئے تو. نور کی تیرے ہیں ایک جھلک خوب رو، نور کی تیرے ہیں ایک جھلک خوب. اور میں اپنے حسن ظن کی بنیاد پہ کہتا ہوں اپنے عشق کی کہ ضرور اعلیٰ حضرت کے کو ذہن میں رکھ کر مفتی اعظم نے یہ شعر لکھا ہوگا. مفتی اعظم نے تو سرکار نور کو بھی دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا ہے، یقین کے ساتھ دیکھا ہے. حضور مفتی اعظم نوری میاں کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھا. دونوں بزرگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفتی اعظم نے یہ لکھا ہوگا. نور کی تیرے ہیں ایک جھلک خوب رو، دیکھ نوری تو کیوں کرنا یاد آئے تو. ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بابو، ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بابو. اللہ نیرا الحق ہے حق بابو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. خواب نوری میں آئے جو نور خدا،
خواب نوری میں آئے جو نور. ایسی محفلیں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب بھی ایسا شعر آئے نا جہاں حضور کی زیارت کی بات آئے تو ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن دل سے حضور کو ضرور یہ معروضہ پیش کرنے کے حضور زیارت ہوتا. ایک لمحے کے لیے صحیح توجہ یہی ضروری ہے کہ جہاں بیٹھو وہاں توجہ ضروری ہے نا. اب بہت ساری مثالیں آفس میں جاؤ بغیر توجہ بیٹھو گے اگر کام پہ دھیان نہیں کچھ مسٹیک ہو گئی مواخذہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, پوچھتاچھ ہوگی کہ نہیں بھائی کیوں ایسا ہوا تھا ہے نا. اور ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں الحمدللہ, نبی کا ذکر کرنے والے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے. لیکن کیا یہ ذکر جو ہے بغیر توجہ کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہیں, بلکہ جب خاص طور سے جب سرکار کی زیارت کا شعر آئے نا کرم ہوگا انشاءاللہ, پھر بعد میں کہو کہ ہاں واقعی کرم ہوا تھا ہے نا. یہ شعر مفتی اعظم ہند کا شعر ہے, یہ شعر لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے. ہاں مفتی اعظم ہند سبحان اللہ ہے نا, حق جاری تھا آپ کی زبان سے. فرماتے ہیں خواب نوری میں آئے جو نور خدا, خواب نوری میں آئے جو نور خدا, خواب نوری میں آئے جو نور خدا, بقع نور ہو اپنا ظلمت کدا, خواب نوری میں آئے جو نور خدا, بقع نور ہو اپنا ظلمت کدا, جگمگا ہوتے دل چہرہ ہو پرزیا, جگمگا ہوتے دل چہرہ ہو پرزیا, نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, مل کر اللہ ہو 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 اللہ سبحان اللہ, جل جلالہ و جل شانہ,